السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا ثم إذا خَوَّلَهُ نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 49 تا 52 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ اپنی نسبت فرمائی اور اصل میں ہماری تربیت فرمائی کہ یاد رکھو یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر سوسائٹی میں ایسے ظالم، مشرک اور کافر اور منافقین موجود ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، اور فیصلے کے لیے بھی ایسا فیصلہ یا ایسا سخت دن ہوگا، یوم الدین جو روز جزا ہے، کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا فدیہ، کوئی سفارش، کوئی کسی مافیا کا پریشر کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر ہماری یہ تربیت فرمائی کہ آپ اپنی زندگی میں جد و جہد کرو، محنت کرو، اللہ کی رٹ کو غالب کرو۔ سب سے پہلے اللہ کی فلسفی غالب ہونی چاہیے ہمارے قلوب پر، ہمارے ذہنوں پر، اور پھر اللہ کی رٹ سوسائٹی پر غالب ہونی چاہیے۔ سوسائٹی کی تشکیل اس کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آج کی آیات میں اسی مائنڈ سیٹ کو آگے اللہ بڑھا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، بس جب ان ایسے انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ، آیت مقدسہ نمبر 8 میں بھی اللہ ارشاد فرما چکے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور یہاں بھی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے عزیزو توجہ رکھا کرو، سمجھو، ان آیات کا فہم پیدا کرو۔ اصل میں ان آیات کے تناظر میں ایک وہ گروہ جو ضدی ہے، کافر، ظالم اور مشرک ہے، اس کی ذہنیت کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتے ہیں،
اور وہاں پر بھی یہی اللہ نے ارشاد فرمایا، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم ان کو نعمت عطا کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا ثم اذا خولہ نعمتا منہ ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل. تو جو پہلی حالت ہے اس کو یہ بھول جاتے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نعمت ان کو دے دیتے ہیں تو قال آگے سے کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یقیناً یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے. یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کے پیچھے ہماری کوشش ہے، ہمارا علم ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہمارے وسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. مقصد ایک سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ اللہ کو مشکل کے وقت پکارا، اللہ نے آزمانے کے لیے ان کی مشکل دور کر دی، اور جب مشکل اور تکلیف دور ہو گئی تو کہنے یہ لگے یہ تو ہماری وجہ سے، بل ہی فتنہ، بلکہ یہ تو ان کی آزمائش تھی. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. آج بھی جو کمزور ایمان والے ہیں، اللہ سے کنیکشن بڑا کمزور ہے، کوئی کامیابی مل جائے تو کہیں گے ہماری وجہ سے ہوا ہے، الحمدللہ نہیں کہیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. اور پھر شکر صرف لفظی تو نہیں ہوتا، ہمارے بعض لوگ یہ کرتے ہیں الحمدللہ کہہ دیں گے لیکن اس نعمت کا غلط استعمال کریں گے، یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. اپنے دیگر بھائیوں کا خیال نہیں کریں گے، عزیزوں کا خیال نہیں کریں گے، پڑوسیوں کا خیال نہیں کریں گے. جتنے بھی لنکس اللہ نے بنائے ہیں، روابط کا نظام بنایا ہے، اس میں ان کا خیال نہیں کریں گے، یہ بھی ناشکری کا پہلو ہے. تو صرف لفظوں میں الحمدللہ کہنا کافی نہیں، عملاً پریکٹیکل یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، یہ میری نہیں ہے. قد قالها الذین من قبلہم، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی تاریخ ہے. اللہ سبحان اللہ اپنے بندوں کا، سچی جماعتوں کا بھی تاریخی تسلسل بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کافروں اور ظالموں کا بھی تاریخی تسلسل ارشاد فرماتے ہیں. قد قالها الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا ان کو. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر کچھ کام نہیں آیا ان کو جو بھی وہ کماتے تھے. اگر ہم پیچھے ایک درس ہوا ہے ان قارون کے بارے میں، تو ان سے نے بھی ایسے ہی کہا تھا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کا تاریخی تسلسل ہے، اس میں قارون ہے، فرعون ہے، اور بڑے بڑے جو نمرود اور حکمران گزرے ہوئے، ظالم حکمران، سارے اس میں موجود ہیں. اور آج کی دنیا میں اگر آپ تجزیہ کریں گے تو کیسر و کسریٰ کے آگے جو جانشین آج کے دور میں امریکہ ہے، یورپ ہے، اس کا اتحادی بلاک ہے، اور پھر اسی کے زیر تربیت ہم مسلمان ایجنٹ جو ملک کو، ملک کے وسائل کو ان کے سامنے بیچ دیا. یہ سب ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر ان کو پہنچیں گی برائیاں، ما کسبوا، جو بھی انہوں نے کمایا ہے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور جتنے بھی ظالم ہیں ان لوگوں میں سے، فَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو تمام جو کمایا انہوں نے، برائیاں کی، ظلم کیا، ظلم کا ساتھ دیا، منفی پراپوگنڈے کی زد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جماعت صحابہ کی مخالفت کی، آج وہ تمام ان کو برائیاں، ان کے گناہ، سب کچھ ان کے اوپر پڑ جائیں گے.
وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو اللہ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت تو غالب ہے، العزیز ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ کوشش اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، لیکن یہ اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد، اناد، کفر، شرک اور ظلم کی وجہ سے جب پیک پہ پہنچتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اپنی ہی برائیاں ان کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اولم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ رب العزت رزق جس کو چاہتا ہے اس کا کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، میرے عزیزو یہ لفظ بڑے پیارے ہیں۔ اس ایک لفظ کو آج اگر ہم سمجھ لیں اور ہر درس میں سمجھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے درس سننے کا حق ادا کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک ساری آیات میں، درس میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ آیات پتے کی باتیں کرتے ہیں، پتے کی چیزیں ہیں، یعنی جس دور میں بھی غور کریں گے اللہ کی ان آیات کی تاثیر ان کو ملے گی، اس کی رحمتیں ملیں گی، اس کی برکتیں ملیں گی، سوسائٹی کی مینجمنٹ ملے گی۔ اس اعلیٰ فلسفی جو توحید کی فلسفی ہے، اس کی تاثیر جب دماغ اور قلوب میں آئے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا قرب آئے گا، اللہ کی رضا آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ سے کنیکشن ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب وہی تاثیر سوسائٹی میں آئے گی تو ساری سوسائٹی اور معاشرہ اللہ سے جوڑ پیدا کر لے گا، اور من حیث المجموع مکمل معاشرہ ترقی کرے گا، دنیا میں بھی ترقی کرے گا، آخرت میں بھی ترقی کرے گا۔ اور اگر ظالموں، کافروں اور مشرکین کا ساتھ دیا تو جس طرح یہ جماعتیں ناکام ہوں گی، ان کو ماننے والے، ان کی تائید کرنے والے، کمپرومائز کرنے والے، وہ بھی ناکام ہوں گے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ اور دنیا کی تباہی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے بڑی ظالم طاقتوں سے کمپرومائز کیا اور ان حکمرانوں سے کمپرومائز کیا جو چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں۔ تو آج کیا حشر ہو گیا ہمارے ملک کا؟ اللہ نے سارا کچھ دیا ہے لیکن پھر غربت، پھر مہنگائی۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب معاشی بدحالی ہو، امن و امان کی جگہ بد امنی آ جائے، سمجھ لو سیاسی اور معاشی نظام ظلم کے ہیں۔ اور جب یہ دونوں نظام ظلم کے ہوں گے، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔